اور ہم نے دیکھا کہ دنیا ہمیں ہر مہینے ایک نئی تاریخ دیتی تھی، اور کو عام لوگ نہیں دیتے تھے، کوئی صرف اکانومسٹ نہیں دیتے تھے، ادارے دیتے تھے، فچ جیسی ایجنسی دیتی تھی کہ جی یہ 30 جون 2023 سے پہلے یہ ڈیفالٹ کر جائے گا۔ شاید انٹرنیشنل کانسپریسیز ایسی تھیں، اور شاید کچھ قوتیں دیکھنا چاہتی تھی پاکستان ان کو آج بھی نہیں بھاتا، ایک ایٹمی قوت، ایک میزائلی قوت، تو شاید وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ بھی سری لنکا بنے، یہ بھی یہاں بھی دستوں گریباں ہوں، یہاں بھی پھر ہم آپ آگے ڈکٹیٹ کریں کہ کیا ہونا ہے۔ لیکن یہ ملک جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا ہے، میرا ایمان ہے کہ اس کو کوئی آنچ نہیں آ سکتی، انشاءاللہ یہ تا قیامت قائم اور دائم رہے گا۔ تو آج آپ نے دیکھا کہ 2024 میں اللہ تعالیٰ نے میاں محمد شہباز شریف صاحب کو دوبارہ وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری سونپی، اور ہم الائز کے ساتھ پوری طرح ان کی جو کوشش تھی وہ معیشت کو دوبارہ اسی طرح ابھارنے کی، اس کو واپس اس کو جو مہنگائی ہے اس کو کم کرنے کی، قریباً 5% پہ آ چکی ہے 33% سے، اپنے ریزروز کو بڑھانے کی، وہ بھی 20 ارب کے قریب ڈالر پہنچ چکے ہیں، اپنی گروتھ کو بہتر کرنے کی، اور قوم کی خدمت کے لیے ترقی کے پروگرام بنانے کی۔ یہ بیان 2017-18 کا جو بجٹ تھا اس میں پہلی دفعہ 1 ٹریلین ترقیاتی کاموں کے لیے بجٹ رکھا گیا، 1001 بلین، اور یہ اب دوسری دفعہ اس سال کا جو بجٹ ہے وہ 1001 بلین کے اوپر رکھا گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو وزیر اعظم کی سوچ، ان کی کوشش، ان کی محنت صرف اور صرف اس لیے ہے کام کام اور کام، اور پاکستان کو اس جگہ پہ لے کے جانا جہاں اس کا مقام بنتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جہاں تک سفارتی معاملات تھے، آپ نے دیکھا کہ 2-3 سال پہلے نہ کوئی پاکستان کی طرف آتا تھا، نہ پاکستان کسی طرف کوئی پاکستان کو دعوت دیتا تھا، نہ پاکستان کسی جگہ پہ ریلیونٹ، اور دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی سفارتی طور پہ تنہائی کا شکار ہو چکا ہے، پاکستان ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہو چکا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے 1.5 سال کے قلیل عرصہ میں سب سے پہلے 2012 میں ہم 7ویں دفعہ سلامتی کونسل کی ہمیں ممبرشپ ملی، 2 سال کی جو الیکٹ ہوتے ہیں ممبرز، اور ہم 1 ووٹ سے اس وقت ہم نے وہ الیکشن جیتا، 1 ووٹ سے 2012۔ اس دفعہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 182 ورسز 5 ووٹوں سے پاکستان سلامتی کونسل کی نشست دی۔ 1997 کے بعد پہلی دفعہ اسی کنونشن سینٹر میں یہ سی ڈی اے اپنا چیئرمین اور چیف کمشنر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دن رات لگایا اس کو تیار کرنے کے لیے کہ بھائی اگر ہم نے 1997 کے بعد ایک ایس سی او کی جو کہ شنگھائی کارپوریشن کی ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ کرنی ہے تو سرینا میں تو کرنا مناسب نہیں ہے، پاکستان کے پاس یہ بہترین جگہ ہے، تو اس کو اس وقت پھر تیار کیا گیا، اور ایس سی او کی ہیڈز آف گورنمنٹ 1997 کے بعد اتنا بڑا اکٹھ پچھلے سال اکتوبر 2024 میں پاکستان میں ہوا، تو یہ پاکستان اب وہ تنہائی والے دن گزر چکے۔ اس کے بعد قریباً ویمن اینڈ گرلز ایجوکیشن کے لیے 40 ممالک کے وزرائے تعلیم اسی ہال میں بیٹھ کے میٹنگز ہوئی، اور دنیا نے دیکھا کہ پاکستان اب کس رخ اپنا چل رہا ہے۔ اسی دوران جبکہ ہم معیشت پہ توجہ دے رہے تھے، ہم اپنی پوری کوشش تھی کہ پاکستان کو تیزی سے آگے لے کے جائیں، لیکن دشمن نے پھر پہلگام کا ڈرامہ رچایا اور پورا ملبہ جو ہے پاکستان پر ڈال دیا۔ ہم نے دیکھا کہ بہادر افواج نے اور بہادر قوم نے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں دشمن کو 4 دن کی جو اصل جنگ تھی، ہواؤں میں بھی، فضاؤں میں بھی، زمین میں بھی، اس کو ایسا سبق سکھایا کہ اس کو ابھی تک ہوش اس کی ٹھکانے نہیں آ سکی۔ کیونکہ ہماری بہادر افواج نے
اور اس کی لیڈرشپ نے، چیئرمین جوائنٹ چیف، فیلڈ مارشل، چیف آرمی سٹاف، ایئر چیف، نیول چیف، ان سب نے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں دن رات کنسلٹیشن سے جو حکمت عملی تیار کی، ابھی تک بھارت کو سمجھ نہیں آئی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. وہ ابھی تک وہ بکھلائے ہوئے ہیں، کبھی کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کبھی کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ سفارتکاری میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنا جو فرض تھا ایک مسلم ملک ہونے کے ناطے، اگر ایران پہ حملہ ہوا تو ہم نے ایران کے لیے پوری سفارتکاری کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھائی، اور آج اس کے نتیجے میں ایران جیسا ملک اس نے کہا کہ سب کے دوست اور دشمن ہوتے ہیں. ہم نے اس تجربے میں دیکھ لیا کہ ہمارا ریئل فرینڈ کون ہے، اصلی دوست کون ہے، اور وہ پاکستان ہے. اور یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے. پوری امت، صرف پاکستان نہیں یا ایران پاکستان نہیں، پوری امت. اور کسی بھی جسم کے حصے میں اگر تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہونی چاہیے. اسی جذبے کے تحت ہماری حکومت غزہ میں بھی اپنی بھرپور، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی، اور اس دوران بھی اپنا پوری طرح فرض ادا کر رہی ہے. ہم نے ہر فورم پہ آواز اٹھائی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کھل کے اسرائیل کا نام لے کے اس کی مذمت کی، اور جو سفارتی ہمارے جتنے معاملات ہیں، ابھی پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جولائی کے مہینے میں صدارت ملی سلامتی کونسل کی، جس کے لیے میں وہاں 3 دن میں نے صدارت کی پاکستان کی طرف سے. اور اس میں ایک دن جو تھا وہ صرف فلسطین کے لیے ہم نے مخصوص کیا، اور اس کے اوپر ساری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری جو ہے نبھائی. تو بات یہ ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا بہت زیادہ پوٹینشل ہے، اس میں بہت ریزیلینس ہے. وہ لوگ کچھ ہیں وہ جو افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں. وہ میں جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں پچھلی دفعہ فائنانس منسٹر تھا، 22 کا بجٹ بنا رہا تھا، تو میری عادت ہے میں جو ہمارے چیمبرز کے لوگ ہیں ان کو میں انوائٹ کرتا ہوں. وہ آتے تھے بڑے مایوس ہو کے، بس جی ہم تو سوچ رہے ہیں بزنس بیچ دیں اور بس ملک سے باہر چلے جائیں. $30 ارب ہے. تو میں کہا تمہیں پتہ ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 6,000 سے 10,000 ارب ڈالر کے اللہ تعالیٰ نے خزانے رکھے ہوئے زمین، پاکستان کے زمین کے اندر. ہمارا ریئر ارتھ مٹیریل ہے، ہمارا لیتھینیم ہے، ہمارا ہائیڈرو کاربن ہے. پاکستان لائکلی ٹو بی، ایک اسٹڈی کے مطابق دنیا کا 4تھا بڑا گیس آف شور، سمندر کے اندر جو ہمارا حصہ ہے، سمندر کے اندر ہماری باؤنڈریز ہیں، اس کے اندر گیس کے ریزروز ہیں. تو یہ اب سٹیم لائن کرنے کے لیے دن رات میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں یہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ دعا بھی کریں، اور انشاءاللہ مجھے یقین کامل ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کمیونٹی آف نیشن میں اپنا وہ مقام حاصل کرے گا جس کو وہ ڈیزرو کرتا ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ اس مبارک دن ایک دفعہ پھر دلی مبارکباد، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت انشاءاللہ قائم دائم رکھے، اور اس کی ترقی اور خوشحالی میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے. اور یہ جو زمینی ذخائر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اب ہمیں عطا کرے تاکہ پاکستان کی قوم کی تقدیر بدلے. پاکستان زندہ باد.